کشتیاں کچھ اور کہتی ہیں، ہمارے شہر کے آنکھوں نے منظر اور دیکھا تھا، مگر اخبار کی یہ سرخیاں کچھ اور کہتی ہیں۔ ہم اہل شہر کی خواہش کہ مل جل کر رہیں، لیکن امیر وقت کی دلچسپیاں کچھ اور کہتی ہیں۔ معزز دیامر کے غیور عوام، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے مختلف اسٹیک ہولڈرز، یوتھ اور سول سوسائٹی کی تنظیمیں، پولیٹیکل لوگ اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوستوں، علماء کرام، السلام علیکم۔ میں مختصر سی بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ ہم گزشتہ 2 دنوں سے یہی احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ کے جذبات اپنی جگہ پہ درست ہیں اور آپ کے جذبات کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے، یہ بات بھی درست ہے، لیکن ہمیں اس تحریک کو یا دیامر کے اندر جو پروٹیسٹ ہے ان کو ایک اخلاقی دائرے میں آ کے لے کے جانا چاہیے تاکہ ہم اپنے اہداف میں کامیاب ہو سکیں۔ ہماری اندر سے کوئی ایسی کوتاہی، کوئی ایسی کمزوری سامنے نہ جائے جس سے ہمارا یہ پروٹیسٹ، یہ احتجاج، یہ آوازیں آج تو یہاں زور و شور سے قائم رہیں، لیکن کل کو 2 دن بعد یہ چیزیں ختم ہو جائے، پھر اسی طرح لوگ جمع ہی نہ ہو جائے یہاں پہ۔ یہ ایک اویئرنیس ہے، یہ ایک شعور ہے۔ یہاں پہ جذبات میں آ کے چیزیں کرنے کے بجائے ہوش سے چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کے اوپر جو لوگ کہتے ہیں دشمن کے سائے نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں دشمن کے سائے ہیں۔ یہ ایک ایسی دھرتی ہے جس کا مقدمہ اقوام متحدہ میں ہے۔ آج بھی گلگت بلتستان متنازع خطہ کیوں ہے؟ وہ متنازع خطہ اس لیے ہے کہ آپ کشمیر ڈسپیوٹ کا حصہ ہیں۔ کشمیر ڈسپیوٹ کا حصہ ہونے کی وجہ سے ایک متنازع خطے کے اوپر جہاں پہ بہت بڑی انٹرنیشنل سرمایہ کاری ہے، آج دیامر باشا ڈیم اس ملک کے تقدیر بدلنے کو جا رہا ہے۔ چین پاکستان اکنامک کوریڈور اس ملک کے تقدیر کو بدلنے جا رہا ہے، اور اس کے اندر ایک پراکسی جاری ہے۔ اس پراکسی کے اندر ایک ہائبرڈ وارفیئر ہے، جس کے نتیجے میں کبھی ہمارے بے گناہ مسافر زد میں آتے ہیں، کبھی خواتین زد میں آتی ہیں، کبھی بچے زد میں آتی ہیں، کبھی ہمارے نوجوان جذباتی ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اس ہائبرڈ وارفیئر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں کل بھی یہ کہتا تھا، پرسوں بھی گزشتہ رات دن کو بھی یہ کہا کہ یہ جو اجلاس کا واقعہ ہے یہ انسانیت سوز ہے۔ یہ حملہ ایک بس کے اوپر نہیں ہے، یہ حملہ ایک فرقے کے اوپر نہیں ہے، یہ حملہ ایک ضلع کے اوپر نہیں ہے، یہ انسانیت کش ہے، یہ خود کش ہے انسانیت کے اوپر۔ اور سسکتی تڑپتی ہوئی انسانیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گلگت بلتستان کے اوپر حملہ ہے، یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے، یہ اس دھرتی کے امن کے اوپر حملہ ہے۔ میرے دوستوں، آج گلگت بلتستان کا سسٹینیبل پیس، سسٹینیبل امن آپ کی جدوجہد سے ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ خطہ جو ایک گھر ہے، یہ اس گھر کے مختلف فرقے گلدستے ہیں۔ گلگت بلتستان میں ایک ڈائیورسٹی ہے، اس ڈائیورسٹی کے اندر مختلف پھول ہیں اس گلدان کے، اور ان پھولوں سے مختلف قسم کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ یہ گلستان مختلف فرقوں کا بھی ہے، یہ گلستان مختلف زبانوں کا بھی ہے، یہ گلستان مختلف ڈویژنز کا بھی ہے۔ اس گلستان کے اندر جب بھی کاری ضرب لگانے کی کوشش کی گئی اور جس میں ہمارے لوگ یہاں بھی استعمال ہوئے، وہاں بھی استعمال ہوئے، یہ استعمال ہونے والے کون ہیں؟ ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی ان کے خلاف آواز اٹھائیں، ہم بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے سینے میں دیکھ کر جاگ کر اپنی کوتاہیوں کو، اپنی کمزوریوں کو ختم نہیں کریں گے، آپ کلیکٹیو وزڈم کو آگے نہیں لا سکتے ہیں۔ آج میری آخری گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہاں پہ آنا، جمع ہونا، اس بات کی غمازی ہے، اس بات کی دلالت ہے دیامر کے کلیکٹیو عوام پیس چاہتی ہے، امن چاہتی ہے، پروگرس چاہتی ہے۔ یہاں کا نوجوان ترقی چاہتا ہے، یہاں کا نوجوان امن چاہتا ہے، یہاں کا نوجوان خوشحالی چاہتا ہے، یہاں کا نوجوان دوسرے ہنزا، بلتستان اور اسلام آباد کے نوجوان کے مقابلے میں خود کو دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے، جس طرح یہاں سی پیک جا رہا ہے، جس طرح دیامر باشا جا رہا ہے، اس کے اندر ان نوجوانوں
नौजवानों के ख्वाबों की ताबीर मौजूद है, उसके अंदर इन नौजवानों को धक्के न मिले, उसके अंदर इन नौजवानों की सीरीज को फाड़ के किसी टोकरी में न फेंक दे, इन नौजवानों को जोड़े। ये रियासत पाकिस्तान के सिपाही है। एक दियामर एक ऐसा इलाका है, यहाँ ब्लाइंड पाकिस्तानी बसते हैं, ब्लाइंड पाकिस्तानी बसे हैं। हमेशा से यहाँ के लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी को और नेशनल नैरेटिव को डिफेंड किया है और कौमी बयानिए को आगे लेके गए हैं, चाहे वो बयानिया किसी भी तरीके से हो। आज भी दियामर के अंदर बसने वाले लोग कलमे के बुनियाद पे, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर एक नारा, एक नजरियाती कमिटमेंट के साथ पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। हम ये समझते हैं कि कल का जो वाक़या है अफसोसनाक अपनी जगह पे है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे जमा है दियामर के आवाम यूथ, ये इरादा करते हैं, इस अज़्म का इजहार भी करते हैं और वादा भी करते हैं कि हम सिक्योरिटी इदारों के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ इस मामले में खड़े हैं कि जिसने भी ये बददमा टीका हमारे दिमाग में सीने पे लगाया है उसको डिगिंग करे, उसको पकड़े और कौम के सामने लेके आए। ये हमारा मुतालबा है और ये उस मुतालबे के लिए यहाँ के लोग ताउन करने के लिए यहाँ आए हैं, सिक्योरिटी इदारों के साथ, समूह सूबाई हुकूमत के साथ, वज़ीर आला और उसकी टीम के साथ, गवर्नर के साथ हम आपके साथ छाना बछाना खड़े हैं उस वक्त तक जब तक आप फैसला कर लें कि इन लोगों को जो मखसूस लोग हैं उनको पकड़े, उनको सजाएं दे। हम आपके पीछे खड़े हैं। इसके आड़ में अगर 99% आवाम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, अगर उनकी चादर और चारदीवारी के साथ खेला जाएगा, खेलने की कोशिश की गई, उसकी इजाजत कोई भी नहीं देगा। आप देंगे? आप देंगे? हाँ, जो लोग हैं उनको पकड़े, हम आपके साथ सपोर्ट करने को तैयार हैं। ये आवाज यहाँ तक है कि गिलगित बल्तिस्तान भर के लोगों को ये हम बताना चाहते हैं, पाकिस्तान को, हम पीसफुल लोग हैं, पीसफुल दियामर चाहते हैं, पीसफुल गिलगित बल्तिस्तान चाहते हैं। आखिर में इस दुआ के साथ मैं दियामर के नौजवानों का, यूथ मूवमेंट का और यूथ की जितनी भी तंजीमें हैं उन सब का उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इस दुआ के साथ इजाजत चाहता हूँ। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशे ये जवाल न हो। यहाँ जो फूल खिला है खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा की गुजरने कभी मजाल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। पाकिस्तान, पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, दियामर के आवाम। बहुत मेहरबानी। ये थे फैजुल्लाह फराक साहब जो